أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. ہمارے مہمانوں کو قاری صاحب کو آج شاید پہلی دفعہ سننے کا موقع ملا ہے، اس لیے قاری صاحب جب بات کو بار بار دہرائیں گے تو پریشان نہ ہوں. میں بھی گزشتہ 35-40 سال سے پریشان نہیں ہو رہا. جو باتیں میں نے عرض کی تھی آپ اپنے ذہن پہ زور ڈالیں، میری کسی بات کا جواب نہیں دیا. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ قاری صاحب نے اس آیت کے وعدے پہ سب سے پہلا اعتراض یہ کیا کہ جناب یروشلم میں وعدہ ہوا لہذا یروشلم میں پورا ہونا چاہیے. بالکل خلاف عقل کا تبصرہ ہے. اس کے جواب میں نے قرآن کریم کی آیت پیش کی کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الرعد میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت فرماتا ہے لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں صحابہ مراد ہیں، بعض کہتے ہیں فرشتے مراد ہیں. دونوں ہی مراد ہیں کہ خدا کے فرشتے بھی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی خدا کے حکم سے آپ کی حفاظت کر رہے ہیں. تو آیت تو نازل ہوئی مکہ معظمہ میں، صرف اسی وقت سے حفاظت کا، اس کے بعد نہیں. اس آیت کے نزول کے بعد کتنے سال مکہ میں قیام رہا، پھر ہجرت ہوئی، ہجرت کے بعد 10 سال مدینہ منورہ میں قیام رہا. تو آیت کے نزول سے لے کے یہ وعدہ حفاظت آپ کی وفات تک مسلسل چل رہا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ انی متوفیکا، میں تجھے دشمنوں کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچاؤں گا، میں خود تجھے تبھی وفات دوں گا. یہ نہیں فرمایا کہ آج وفات دوں گا کہ پرسوں وفات دوں گا کہ اگلے مہینے کہ اگلے مہینے. جب تک آپ کی زندگی جاری ہے دشمن ہزاروں منصوبے کریں آپ کو شہید کرنے کے لیے، ہر موقع پہ آپ کی توفی کا یہ وعدہ ان کے لیے سپر بن کر کھڑا ہو. خواہ کوئی آپ کو زہر دے، آپ پہ پتھراؤ کرے، آپ پہ تیر برسائے، تلواروں کے حملے کرے، پہاڑی سے گھرائے، جیسے مرضی کرے، گلا دبائے، دھواں دے، یہ وعدہ کہتا ہے کہ کسی کا منصوبہ آپ کی شہادت کا موجب نہیں بنے گا. انی متوفیکا، چنانچہ دیکھیں بار بار کہہ رہے ہیں کہ توفی کے میں نے موت نہیں ہوتے، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، کیسے ہو گیا. دیکھیں قرآن کریم کیا کہتا ہے. سورۃ الزمر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا. اللہ تعالیٰ نفوس کو کب توفی کرتا ہے؟ ان کی حین موتہا، موت کے وقت کرتا ہے. واللاتی لم تمت، اور جس نفس کی موت نہ آئی ہو اس کی کب کرتا ہے؟ فی منامہا، نیند کے وقت کرتا ہے. تیسرا موقع کوئی نہیں بیان کیا. اب انی متوفیکا کا کیا مطلب بنے گا؟ 2 ہی مطلب بنیں گے. یا تو یہ کہ اے عیسیٰ میں تجھے موت کے وقت تیری توفی کروں گا، یا یہ کہ تجھے نیند دوں گا. لہذا 2009 سال سے اس آیت کے وعدے کے مطابق یا عیسیٰ علیہ السلام کو وفات یافتہ ماننا پڑے گا یا نیند یافتہ ماننا پڑے گا. یا وہ 2009 سال سے فوت ہو چکے یا 2009 سال سے وہ سو رہے ہیں. اور جو نیند ہزاروں سال پہ چلی جائے اس کو کیا کہیں گے؟ تیسری بات میں نے یہ عرض کی تھی، آپ کے اپنے ہی بزرگ کیا کہتے ہیں اس آیت کے بارے میں. اس بات کو نظر انداز کر رہے ہیں. جو آپ ہم پہ اعتراض کر رہے ہیں وہ اپنے پہلے یہ دیکھیں انی متوفی کا انہوں نے کیا ترجمہ کیا. جو ہم کر رہے ہیں، جو ہم ترجمہ کر رہے ہیں وہی ترجمہ انہوں نے کیا. یہ میرے پاس ترجمہ ہے مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کا، جن کی نظم ہر بریلوی مسجد میں جمعے کے بعد پر حضرت مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام. وہ کیا ترجمہ کر رہے ہیں؟
جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا، جو شخص اپنی پوری عمر کو پہنچ جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ جس انسان کی عمر پوری ہو جائے اسے کیا کہا جاتا ہے انسانی زبان میں ایک لفظ میں؟ وہی جو مرزا صاحب نے اور میں ترجمہ کر رہا ہوں، وہی ترجمہ جو قرآن کریم کی سورہ زمر کی آیت میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کی توقع کرتا ہے کب کہتا ہے؟ فرمایا صرف دو موقع پہ، ہینا موتہا یا موت کے وقت، اور جس کی موت کے وقت نہ کرے فی منامہا نیند کے وقت۔ لہذا 2000 سال سے عیسیٰ علیہ السلام یا وفات پا چکے یا 2000 سال سے سو رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ جناب وہ روحیں آسمانوں پہ گئیں، تو یہی تو میں کر رہا ہوں، جسم کا خدا کی طرف حرکت کرنا جسمانی طور پہ یا خدا کی طرف سے حرکت کر کے آنا، یہ خدا کی شان کے خلاف ہے، خدا کی صفات کے خلاف، کیونکہ خدا تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ حاضر ناظر ہے۔ آپ کے ذہن میں آیات موجود ہیں، مجھے دہرانے، ایک میں بطور نمونہ پڑھتی تھی۔ ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی خدا کی طرف جانے کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے، فرمایا فَفِرُّوا، دوڑو، اِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف۔ اس آیت کا قاری صاحب نے کوئی ذکر نہیں کیا کہ جب خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کی طرف دوڑو تو کیا مطلب ہے؟ نکرے پہن کے اوپر کی طرف چھلانگے مارے؟ دیکھیں، ایک انسان گواہی دے دے کہ چاند نکل آیا، ہم اس کی گواہی پہ اعتبار کر کے پورا مہینہ روزہ رکھنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ گواہی کی یہ حیثیت ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی میں آپ کو سناتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے شب معراج میں عیسیٰ علیہ السلام سمیت تمام انبیاء سے ملاقات کی۔ میں نے شب معراج میں عیسیٰ علیہ السلام سمیت آسمانوں پہ تمام انبیاء کے ساتھ ملاقات کی۔ جو آپ نے ان میں فرق دیکھے وہ بیان کیے، فلاں کی رنگت ایسی تھی، فلاں کے بال ایسے تھے، فلاں کا قد اتنا تھا، فلاں بچوں کو پڑھا رہا تھا، فلاں یہ کر رہا تھا، فلاں وہ کر رہا تھا، چھوٹے چھوٹے فرق بیان کیے۔ اگر آپ نے یہ فرق دیکھا ہوتا کہ 1,24,000 انبیاء کی زیارت کے وقت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ جسم وہاں پہ دیکھا ہوتا اور باقی تمام انبیاء کی وفات یافتہ روحیں وہاں پہ دیکھی ہوتی، اتنا بڑا فرق تھا یہ بیان کرنے والا۔ ان فرقوں کے اب جو آپ نے بیان کیا کہ فلاں کے بال ایسے، فلاں کے رنگ ایسا، فلاں کا قد ایسا، فلاں بچے پڑھا رہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں وہ کر رہا۔ قرآن کریم کہتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ آپ کو غیب کی خبر دے جو دوسروں کو پتہ نہیں، اس کے بیان کرنے میں آپ بخل سے کام نہیں لیتے۔ ہم نے آسمانوں پہ انبیاء کی زیارت نہیں کی۔ حبیب کبریا سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں پہ تمام انبیاء کی زیارت کی، ان میں عیسیٰ علیہ السلام شامل تھے۔ اگر آپ نے فرق دیکھا تھا، ایک نبی تو میں نے زندہ جسم سمیت وہاں پہ دیکھا، باقی تمام انبیاء کی وہاں پہ وفات کے بعد روحیں دیکھی، آپ یہ فرق بیان کرتے، مگر آپ کا انبیاء کے جسم اور روح کے اعتبار سے فرق بیان نہ کرنا بتاتا ہے کہ یا تو عیسیٰ علیہ السلام سمیت آسمانوں پہ آپ نے تمام انبیاء کے زندہ جسم دیکھے تھے، یا عیسیٰ علیہ السلام سمیت آسمان پہ آپ نے تمام انبیاء کی وفات کے بعد وہاں پہ تشریف فرما روحیں دیکھی تھی۔ ہم سے پہلے بزرگ بھی یہی بیان فرماتے ہیں۔ ابن قیم کی دیکھیں زاد المعاد، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں انما استقرت ارواحهم هناك بعد مفارقت الابدان، آسمانوں پہ نبیوں کی روحیں موت کے بعد اپنے جسموں سے جدا ہونے کے بعد وہاں پہ پہنچی ہیں۔ حضرت دادا گنج بخش، یہ کتابیں میرے پاس موجود ہیں، قاری صاحب نے تو بے شمار مرتبہ یہ حوالے دیکھے ہوئے ہیں، اگر کسی اور صاحب کی خواہش میں ابھی دکھانے کو تیار۔ حضرت دادا گنج بخش کشف المحجوب میں بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شب معراج میں آسمانوں پہ آدم کو دیکھا، عیسیٰ کو دیکھا، یوسف کو دیکھا، ہارون کو دیکھا، موسیٰ کو دیکھا، ابراہیم کو دیکھا۔ آگے دادا صاحب فرماتے ہیں لا محالہ یہ انبیاء کی روحیں تھیں۔ یہ عقیدہ جو ابن قیم نے بیان کیا، یہ بات جو دادا گنج بخش صاحب نے تحریر فرمائی، یہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور انہوں نے اپنی طرف سے نہیں لکھا، انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شب معراج کی گواہی کو ملحوظ رکھ کر اس بات کا انکشاف فرمایا ہمارے سامنے۔ پھر دیکھیں
کسی لغت کی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کی توفی کرے تو اس کا معنی قبض روح کے علاوہ کوئی ہوتا ہے. ٹھیک ہے.